السلام علیکم خواتین حضرات، میرا نام ہے عمر اور یو آر واچنگ کرنٹ افیئر۔ ناظرین، پچھلے دنوں کچھ مریم صفدر اعوان صاحبہ نے یہ بیان دیا تھا کہ میں اس گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں اور میرا اس گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب مسٹر نواز شریف کی حکومت ہوگی تو وہ اصل ہماری حکومت ہوگی۔ یعنی یہ بات اتنی ہی افسوسناک ہے کہ آپ پچھلے 2 سالوں سے دیکھیں کہ مریم صفدر اعوان صاحبہ بڑی ہی ایکٹیو تھیں اور کہہ رہی تھی کہ کسی طریقے سے پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ بن جائے اور مسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ یہاں کے پرائم منسٹر بن جائیں یا وہ خود بن جائیں۔ جب مسٹر عمران خان کی حکومت گئی تھی تو وہ اس پہ یہ تنقید کرتی رہتی تھیں کہ مسٹر عمران خان نے ملک کو تباہ کر دیا اور ہم آ کے ملک کو ٹھیک کریں گے۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ کیا مریم صفدر اعوان صاحبہ کی یہ گورنمنٹ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ مریم صفدر اعوان جو کہ نہ سینیٹر ہیں، نہ قومی اسمبلی کی ممبر ہیں، نہ کابینہ میں ہیں، نہ معاون خصوصی ہیں، نہ مشیر ہیں، پھر بھی وہ پاکستان کے بہت سارے اداروں میں اور بہت سارے جگہ پہ اپنی بات منواتی ہیں۔ اس کی حال ہی میں مثال اگر 2-3 مہینوں میں ہم لوگ دیکھا جائے تو مریم صفدر اعوان کی جو آڈیو لیکس آئی تھیں جس میں وہ کافی زیادہ انکشافات بھی ہوئے تھے، جس میں ایک پچھلے دنوں 3 مہینے پہلے ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں مریم صفدر اعوان سابق وزیر اطلاعات پرویز رشید اور ان کی گفتگو لیک ہوئی تھی، جس میں وہ میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کے جو ٹاک شوز ہیں ان کے اوپر بات کر رہی ہیں کہ یہ ارشاد بھٹی اور دوسرے جو اینکرز ہیں وہ ہمارے خلاف بات کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آڈیو لیک ہوئی تھی جس کو انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں تسلیم بھی کیا تھا کہ وہ میڈیا سیل کو کنٹرول بھی کر رہی ہیں۔ پورے میڈیا جو پاکستان کے جو میڈیا ہے جو جتنے بھی آپ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیمرا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور اس میں بتا رہی ہیں کہ ان چینلز ہیں اس کو اشتہارات نہیں دینے ہم نے، جس میں وہ بات کر رہی ہیں شہید ارشد شریف اور جتنے بھی اینکرز ARY پہ ہیں، بول پہ ہیں، 24 نیوز پہ ہیں، سما پہ تھے، تو ان کے بارے میں یہ بات کر رہی ہیں کہ ان کو ہم نے اشتہارات نہیں دینے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آڈیو 3 مہینے پہلے لیک ہوئی تھی، اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا ان کی یہ گورنمنٹ نہیں ہے مریم صفدر اعوان کی؟ کیا یہ کہتی ہیں کہ آج کیونکہ ملک دیوالیہ ہونا جا رہا ہے ان کی وجہ سے، تو اس کے بعد یہ اپنا ہاتھ ایسے جھاڑ رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہماری تو حکومت نہیں ہے۔ 4 مہینے پہلے ایک اور آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں یہ کرنٹ پرائم منسٹر مسٹر شہباز شریف کے ساتھ گفتگو کر رہی تھیں اور وہ اس میں کہہ رہی تھیں کہ ہمارے جو آپ ایسا کریں کہ انکل آپ ایسا کریں کہ صحت کارڈ جو ہے اس کو آپ ختم کر دیں، کیونکہ جو عمران خان ہے اس کے پاس صرف صحت کارڈ ہی تو رہ گیا، تو آپ ایسا کریں کہ اس صحت کارڈ کو ختم کر دیں۔ اور ایک اور آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں 3 مہینے پہلے جس میں وہ میڈیا پہ آ کے بہت زیادہ بات کر رہی تھے کہ ہم پیٹرول پرائسز کبھی بھی نہیں بڑھائیں گے، مگر اندر خانے جو ہیں وہ مسٹر شہباز شریف کو پاکستان کے جو کرنٹ پرائم منسٹر ہیں اس کو انسٹرکشنز دے رہی ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ہمارے پیٹرول پرائسز بڑھانا ہمارے لیے ناگزیر ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ مفتاح اسماعیل کے خلاف بات کر رہی تھیں جو کہ سابق وزیر خزانہ تھے اسحاق ڈار سے پہلے، اور اس کے بعد اسحاق ڈار جو مفتاح اسماعیل تھے وہ بار بار یہ بات کا ذکر بھی ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ میں اور ڈفرینٹ ٹاک شوز میں کرتے رہے ہیں کہ مجھے میرے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی اور مجھے ایسے نہیں ہٹانا چاہیے تھا۔ اور اس میں ہٹانے کی ایک جو بات ہے اس میں مریم صفدر اعوان کی آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ مسٹر شہباز شریف سے بات کر رہی تھیں کہ مفتاح اسماعیل بڑا نالائق انسان ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے، یہ آ کے ایسے ہی میڈیا پہ بات کرتا رہتا ہے جو کہ ہمارے لیے آگے سردرد بنے گا، تو اس کو اللہ کرے کہ اس ڈار صاحب پاکستان آ جائیں اور وہ اس سیٹ کو سنبھال لیں۔ تو اس میں ایک خاتون جو کہ کرنٹ پرائم منسٹر کو انسٹرکشنز دے رہی ہیں، جو کہ پاکستان کا جو وزیر خزانہ ہے اس کو انسٹرکشنز دے رہی ہیں اور وزیر خزانہ کے خلاف بات کر کے اور اس کو ہٹانے میں بھی ان کا ہاتھ ہو، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، مگر ان کی آڈیو بھی یہ سامنے آئی تھی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور آڈیو ان کی لیک ہوئی تھی
جو کہ یہ ایک آڈیو لیک ہوئی تھی میڈیا کے حوالے سے، جو کہ انہوں نے ڈائریکٹلی انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ڈائریکٹلی میر شکیل صاحب سے بات کی ہے، عمران خان کے حوالے سے یہ بات تھی ساری، کہ میں پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے جیو کو کہا تھا کہ آپ دو طرح کے فیکٹ نہ دکھائیں، دو طرف کے سارے دونوں فیکٹ نہ دکھائیں، مگر پھر میں نے پرسنلی میر شکیل جو کہ جیو نیوز کے آنر ہیں ان سے بات کی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ دو طرف کے فیکٹ نہ دکھائیں، بلکہ آپ یہ دکھائیں کہ کس طرح عمران خان نے جھوٹ بولا اور اس جھوٹ پہ قائم بھی رہا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس میاں عامر سے بھی یہی بات کی تھی، اور میاں عامر نے کہا تھا کہ میڈم آپ دیکھیں اب میں کرتا کیا ہوں۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری، اور اس کے علاوہ ایک اور جو چیز تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ 2020 جب کووڈ چل رہا تھا، اور اس میں 2019 میں جو فروری میں واقعہ ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کا، جس میں تھوڑی بہت ٹینشنز بڑھ گئی تھیں، جس میں ان کا ایک سپاہی بھی یہاں پہ زخمی ہوا تھا، ابھینندن۔ تو اس کے بعد 2020 میں پاکستان نے پابندی لگا دی تھی امپورٹ ایکسپورٹ پہ، کوئی بھی تجارت میں انڈیا کے ساتھ۔ تو اس سے پہلے ان کا جو مریم صفدر اعوان ہے، ان کا جو داماد ہے وہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہا تھا، اور وہاں پہ اس کو الیکٹریسٹی کے لیے ایک مشینری ایک ضرورت تھی، جو کہ اس نے 60% درآمد کر لی تھی انڈیا سے، مگر 40% رہ گئی تھی۔ تو انہوں نے مریم صفدر اعوان سے بات کی تھی، اور مریم صفدر اعوان نے 19ویں یا 20ویں گریڈ کا جو آفیسر تھا اس سے بات کی تھی کہ آپ کائنڈلی ایسا کریں کہ آپ وہاں سے مشینری کے حوالے سے کوئی اقدامات اٹھائیں کہ انڈیا سے مشینری درآمد کی دے۔ اور جس میں وہ جو آفیسر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میڈم یہ تو ہماری پالیسیز بھی چینج ہوئی ہوئی ہیں، مگر آپ ٹینشن نہ لیں، ہم کر لیں گے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے آڈیو کے بارے میں جو ساری بات رکھی ہے، اس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ کیا مریم صفدر اعوان صاحبہ کا پاکستان کی پالیٹکس اور پاکستان کی پالیٹکس میں کوئی ان کا عمل دخل نہیں ہے، کیا حکومت میں نہیں ہے؟ حالانکہ یہ نہ کیبنٹ میں ہوتی ہیں، نہ یہ حکومت کی کوئی آفیسر ہیں، گورنمنٹ ملازم ہیں، نہ کوئی پولیٹیشین ہے، نہ کوئی آرمی کے رینک میں ہے، نہ کوئی جج ہے، مگر پھر بھی یعنی کرنٹ پرائم منسٹر کی وہ ڈائریکٹلی بات کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر خزانہ ہے اس کو بھی ہٹانے کی بات کرتی ہیں، اور پاکستان کا میڈیا سیل پورا کا پورا وہ کنٹرول کرتی ہیں، اور جس میں وہ خود اس بات کو ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ کس کو اشتہارات ہم نے دینے ہیں اور کس کو نہیں دینے۔ تو یعنی یہ بات نہایت ہی مضحکہ خیز مجھے معلوم ہوتی ہے کہ آج پیٹرول پرائسز تقریباً 270 روپے کا پیٹرول ہو گیا، اور 275 کا ڈالر ہو گیا۔ پاکستان کے جو فارن ریزروز ہیں وہ 1.3 بلین رہ گئے ہیں، یا 1 بلین سے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، اور انویسٹرز جو ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہے، اور پاکستان میں انویسٹ کرنا ایک رسک سمجھ رہے ہیں بہت بڑا۔ اور پاکستان میں جو ضروریات زندگی کا سامان ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا، اور پاکستان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں بچے ہوئے کہ پاکستان جو ہمارا پورٹ کے اوپر پیاز پڑا ہوا ہے، اس کے کنٹینرز پڑے ہوئے ہیں، اس کی ادائیگی کر کے پیاز جو ہے وہ اپنے ملک میں منگا سکے۔ تو اس کے بعد بھی مریم صفدر اعوان صاحبہ یہ کہیں کہ میرا تو کوئی بھی ہماری حکومت میں میری تو حکومت نہیں ہے، اور جب نواز شریف آئیں گے تب ہماری حکومت ہوں گی، تو یہ نہایت ہی افسوسناک ہے۔ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو مسٹ لائک سبسکرائب کریں، اور میں اپنے اس چینل کے اوپر ان باتوں کو ڈسکس کروں گا جو کہ یوزلی ٹاک شوز کے اوپر اور پوڈ کاسٹ اور ان ڈفرینٹ جگہ پہ ڈسکس نہیں کیے جاتے، اور میں آپ کے سامنے جو فیکٹ ہوں گے وہ ضرور رکھوں۔